بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو اور اسلامیات کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے چھٹے سبق یعنی نام دیو مالی کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے یعنی پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپر دیکھے ہیں تو اس میں سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ تو پہلا نثر پارہ ہے، نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا، ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوم کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے، سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں ہوتی ہیں۔ قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ تو خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی، مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، مقبرہ یعنی مزار یا مرقد، ڈھیڑ ہندوؤں کی ایک نچلی ذات یا آنکھ کا میل، نیچ یعنی گھٹیا یا کم حیثیت، قوم آدمیوں کا گروہ یا جماعت، امتیاز فرق یا تمیز، مصنوعی خود ساختہ جو قدرتی نہ ہو، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، نسلی نسل کی بنیاد پر طرفداری یا جانبداری، حسن خوبصورتی، میراث ترکہ یا ورثہ، قیس لیلی کا عاشق مجنوں، کوہ کن شیریں کا عاشق فرہاد یا پہاڑ کھودنے والا، حالی اردو کے مشہور شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کا تخلص، عاشقی عشق یا محبت۔ تشریح، اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ نام دیو دراصل ایک مالی تھا، وہ مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن میں کام کرتا تھا، وہ اپنے پیشے سے نہایت مخلص تھا، اگرچہ وہ ہندوؤں کی ایک کم حیثیت سمجھی جانے والی ذات کا تھا یعنی ڈھیڑ تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت اچھا انسان تھا۔ مولوی عبدالحق مزید لکھتے ہیں کہ ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی کبھی کبھار اونچی ذات سے تعلق رکھنے والوں میں برے لوگ نکل آتے ہیں تو کبھی کبھی نیچی ذات والوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ذات پات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، انسان کو پرکھنا چاہیے کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ سچائی، نیکی، خوبصورتی اور اس جیسی دیگر خوبیاں ہر ذات کے لوگوں میں موجود ہوتی ہیں، یہ خوبیاں اگر اونچی ذات والوں میں ہو سکتی ہیں تو نیچی ذات والوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مصنف اپنی اس بات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے خواجہ الطاف حسین حالی کا شعر لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ عشق و محبت کسی کو بھی ہو سکتی ہے، محبت اگر مجنوں اور فرہاد کو ہو سکتی ہے تو حالی کو بھی ہو سکتی ہے، محبت پر صرف مجنوں اور فرہاد کی اجارہ داری نہیں ہے۔ دوسرا نثر پارہ، مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں تھا، میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا، میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمہ دن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ تو مشکل الفاظ خط کشیدہ ہو چکے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی، مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، مقبرہ یعنی مزار یا مرقد، ٹھیک ہے،
مقبرہ کہتے ہیں مزار یا مرقد کو، نگرانی، حفاظت یا دیکھ بھال، احاطہ، چار دیواری یا محصور رقبہ، بنگلہ، ایک مخصوص وضع کا بنا ہوا مکان، چمن یعنی باغ۔ اس کے بعد ہے سپرد، سپرد کا مطلب ہوتا ہے تحویل یا حوالگی، میز، چار پایوں پر کھڑا تختہ جو کھانا کھانے، لکھنے پڑھنے وغیرہ کے لیے استعمال ہو۔ ہمتن، سر سے پاؤں تک یعنی پورے وجود کے ساتھ، سر سے پاؤں تک یا پورے وجود کے ساتھ۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ رابعہ دورانی کے مقبرے کا باغ میری نگرانی میں دیا گیا، اس کی دیکھ بھال مجھے سونپی گئی۔ میرے رہنے کا مکان باغ کی چار دیواری میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے مکان کے قریب بھی ایک باغیچہ ہو، لہٰذا میں نے یہ کام نام دیو کے حوالے کر دی۔ نام دیو نے یہ کام بحسن خوبی سر انجام دیا۔ میں اپنے کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے ہی ایک کھڑکی تھی۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ میں اس کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتا رہتا تھا، وہاں سے مجھے باغ بھی صاف صاف نظر آتا تھا۔ میں جب بھی باغ کو دیکھتا تو مجھے نام دیو ہر وقت کام کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ ہر وقت باغ کو بنانے سنوارنے میں مصروف رہتا تھا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا، اس کا کام سے لگاؤ قابل تعریف تھا۔ اس کے خلوص کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، گویا اس کی تخلیق ہی باغ کو آراستہ کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ تیسرا نثر پارہ ہے، بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اچھا، اب خط کشیدہ الفاظ کے معنی: بعض دفعہ یعنی کئی بار، حرکتیں، کام یا افعال، تعجب، حیرت یا حیرانی۔ مثلاً یعنی مثال کے طور پر، تھاملا، پودوں یا درختوں کے گرد پانی دینے کا کم گہرا گڑھا۔ حوض، چھوٹا تالاب۔ ڈول، پانی نکالنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک مخصوص برتن۔ پھر رخ کہتے ہیں جانب یا سمت کو۔ حیرت، تعجب یا حیرانی، یہ سمت ہوتا ہے، سمت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لذت کا مطلب ہوتا ہے لطف یا مزہ۔ بیگار، وہ کام جو دل لگا کر نہ کیا جائے یا بغیر اجرت کے کام۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو کی حرکتیں بڑی عجیب تھیں۔ مجھے اس کی پودوں سے اتنی شدید محبت پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ پودوں کا دیوانہ تھا۔ پودوں کو بنانا سنوارنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس نے اپنی زندگی پودوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھ کر اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ اس کو صاف کر کے حوض سے پانی لیتا اور آہستہ آہستہ اس میں ڈال دیتا۔ اس سلسلے میں اس کی نفاست کمال کی تھی۔ پانی ڈال کر ڈول درست کرتا اور ہر طرف سے مڑ مڑ کر پودے کو دیکھتا کہ کیسا لگ رہا ہے، گویا اپنے آپ سے سوال کر رہا ہو کہ یہ حسین لگ رہا ہے یا نہیں۔ پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کر اسے دیکھتا، گویا پودوں سے اسے عشق تھا۔ پودوں کے حسن کو دیکھ کر مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ شاید اسے اپنی محنت پر خوشی ہوتی تھی۔ میں جب یہ منظر دیکھتا تو اس کی دیوانگی پر مجھے حیرت ہوتی تھی اور اس کی خلوص پر خوشی ہوتی تھی۔ آخر میں مولوی عبدالحق بڑے پتے کی بات لکھتے ہیں۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ کام اسی وقت صحیح طریقے سے ہوتا ہے جب اس میں دلچسپی لی جائے۔ ایسا کرنے سے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کام میں مزہ نہ آئے تو وہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ بغیر اجرت والا کام ہے۔ بغیر اجرت والے کام میں انسان اکثر دلچسپی نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔